اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حضرت ابو حنیفہ موسیٰ سے وہ عبداللہ بن شداد سے وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر یا نماز عصر میں قرات کی اور ایک شخص نے اسے اشارہ سے منع کیا. تو وہ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ کیا تم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھنے سے روکتا ہے. پھر اس پر بحث ہونے لگی یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے کسی شخص نے قرات کی. جب آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے کس نے قرات کی. 3 بار یہ سوال کیا تو ایک شخص نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے سب اسم ربک الاعلی کس نے پڑھا ہے. سب ادب کی وجہ سے خاموش رہے یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہی دریافت فرمایا. تو مقتدیوں میں سے ایک نے عرض کی کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میں نے دیکھا تجھ کو کہ گویا میرے ساتھ قرآن میں جگڑ رہے ہو, قرآن پڑھنے میں مجھے خلجان ڈال رہے ہو. اس حدیث پاک میں یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ جب امام قرات کرے گا, جب بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اس کے پیچھے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا, صرف تسبیحات پڑھے گا. امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھے گا تو پھر اس کے بعد وہ پیچھے قرات نہیں کرے گا. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا کوئی اور صورت نہیں تلاوت کرے گا. امام کی قرات کو مقتدی کی قرات کہا گیا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا, جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا پھر وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا, 7 سورت ملائے گا. لیکن جب امام کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا تو پھر وہ سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا اور کوئی بھی سورت نہیں ملائے گا. فرمایا گیا ہے کہ امام کی قرات
وہ مقتدی کی قرات ہے۔ تو لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے سورت پڑھی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو سب ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہ دریافت کیا۔ تو مقتدیوں میں سے ایک نے عرض کی کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے ساتھ قرآن میں جگڑ رہا ہے، میں بھی تلاوت کر رہا ہوں تو پیچھے تو بھی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لہذا اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو مقتدی کا کام ہے وہ صرف تسبیحات پڑھے گا، باقی کوئی صورت فاتحہ وغیرہ کوئی بھی اور صورت نہیں پڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی جو درس دیا اپنے فضل اپنے کرم سے قبول مقبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اسی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی صحیح درستگی کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی بخشش مغفرت فرما، ہم جو زندہ ہیں ہم سب کو قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ہمارے جو والدین میں سے چلے گئے عزیز و اقربا میں سے چلے گئے جو بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی بخشش مغفرت فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا رب ذوالجلال جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں بالخصوص فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی جذبہ جہادی عطا فرما، جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں حاضرین میں سے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے رزق میں کاروبار میں مال جان میں عزت میں برکتیں عطا فرما، آنے والی پریشانیوں مصیبتوں تفکرات فتنوں گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا